جی فرمائیے۔ حکیم صاحب بتائیں۔ میں کوئی زیادہ ہی تنگ کرنے لگ گیا ہوں آپ کو۔ نہیں کوئی بات نہیں، یہ کیا تنگ کرنا ہوا، یہ تو رونق ہے۔ اچھا مولانا، یہ جو سورہ بقرہ میں حضرت طالوت اور حضرت جالوت کا ذکر ہے، جالوت تو حضرت نہیں نا، وہ تو کافر تھا نا۔ لیکن یہ اس میں تو لکھا ہوا ہے ترجمے میں کیا حضرت طالوت، وہ جالوت تو حضرت، یہ جالوت ہاں کو جی بھی ہاں جالوت ایسے لکھا ہوا ہے۔ جالوت نہیں اس بارے میں حضرت۔ ذرا وضاحت فرما دیں، یہ کون سے دور میں آیا ہے، یہ کیا کردار ہے ان کا؟ ان کا دور وہی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام جوان ہوئے۔ اس وقت داؤد علیہ السلام نوجوان ہی تھے، چھوٹے تھے، زیادہ بڑے نہیں تھے۔ اس زمانہ میں ایک پیغمبر ہوئے ہیں حکیم صاحب، جن کا نام تھا سیموئل۔ یہ عیسائی لوگ بھی سیموئل رکھتے ہیں نام، ان کی کتابیں بھی ہیں تورات میں، اب بھی 2 سیموئل نبی کی۔ تو وہ ایک بیوہ سے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ اسرائیلیوں کی حالت خراب ہو گئی تھی، ان کے علاقوں پر کافروں نے قبضے کر لیے تھے، فلسطینیوں نے۔ وہ تابوت جس میں تورات شریف لکھی تھی، وہ مان اور سروے کی بوتل تھی، وہ سب کچھ چھین کر لے گئے تھے۔ عصائے موسی بھی اس میں تھا۔ 20 سال پھر یہ اسرائیلی ہماری طرح جیسے مسجد اقصی چھن گئی، روتے رہے پھر کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے علاقے گئے، ہماری عورتیں قید ہو گئیں، تابوت سکینہ جاتا رہا جس سے اللہ ہماری مدد کرتا تھا۔ تو اللہ نے پھر سنی اور ایک بیوہ کو بچہ دیا جو سیموئل نبی ہوا۔ اس نے پھر بستیوں میں گھوم پھر کرنا سورہ اسرافیل پھونکا، کرنا پھونکا اور کہا توبہ کر لو، اب بھی باز آ جاؤ۔ چلو وقت اچھا تھا، قوم توبہ کر گئی تو کچھ جرت پیدا ہوئی، جہاد کی اسپرٹ پیدا ہوئی۔ کہنے لگے ہمارے لیے اب کوئی بادشاہ مقرر کا، آپ تو بوڑھے ہیں جو ہماری کمانڈ کرے۔ تو انہوں نے کہا طالوت کو جو بنیامین کے قبیلہ سے، اللہ نے تمہارا سردار مقرر کرے۔ بڑا لمبا، مجمع میں وہ سارے لوگوں سے اونچا نظر آتا تھا، لمبا ترنگا، بہت قوی۔ مگر جب اس کو مقرر کیا اس کے پاس دولت نہیں تھی۔ یہ یہودی قوم جو نامراد پیغمبروں پر اعتراض تو کرتی، خود ہی مانگا، نبی نے مقرر کہنے لگے لے یہ بادشاہ ہو سکتا، اس کے پاس نہ دولت ہے نہ کوئی بات ہے، غریب خاندان سے۔ تو خدا کے پیغمبر نے کہا علم بھی اس کے پاس ہے، جسمانی صحت بھی ہے، میں نے اللہ کے حکم سے مقرر کیا، کیوں نہیں مانتے؟ تو چلو پھر کہنے لگے کوئی نشانی دکھاؤ کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسے سرکش ہے۔ تو اللہ نے وہ تابوت جو تھا نا، جو 20 سال سے کافروں کے قبضہ میں تھا، اس کے بارے میں پیغمبر نے کہا کہ وہ تابوت فرشتے اٹھا کر لائیں گے، تم نہیں چھین سکے، تم بس ہو گئے ہو، اللہ لائے گا فرشتوں کے ذریعے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ تابوت کے ساتھ ہے۔ تو وہ پھر باقی تابوت جو تھا نا، وہ کافروں نے جس شہر میں رکھا اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، وہاں انہیں تعاون پھیل گیا، ہزاروں لوگ مرے۔ جس شہر میں رکھتے یہی عذاب آتا، انہوں نے کہا یار اس سے جان چھڑانی چاہیے۔ ایک گاڑی لی، اس پر تابوت رکھا، 2 انلگ بچھڑے جو پہلے نہیں کبھی جوتے تھے، ان کو انہوں نے اس میں جوتا اور کہا اس پر کوئی بندہ نہ بیٹھے، چھوڑ دو۔ اگر یہ تابوت کو لے کر اسرائیل کی سرحد میں داخل ہو گیا نا، پھر اسرائیل کا خدا جو ہے اس کے یہ سارے کرشمے، اور اگر کسی دوسری طرف گیا تو پھر دوبارہ پکڑیں گے۔ تو وہ چونکہ اللہ نے کہا تھا فرشتے نکلے، فرشتے نظر تو نہیں آتے تھے، مگر وہ بیل سیدھے نا ڈکارتے ہوئے آوازیں نکالتے پورے جوش سے اسرائیلیوں کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ اب یہ لوگ کھیتی جو تھی نا اپنے فصلیں کاٹ رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو نعرے مارے، سارے ملک میں آگے نعرے پھیل گئے کہ اللہ کا فضل ہو گیا، تابوت واپس آ گیا۔ تو طالوت ہی پھر مقابلے کے لیے نکلا، ان کی طرف سے جالوت تھا، وہ بھی دیو ہیکل تھا، بہت جنوں کی طرح کا تھا، اور للکارتا تھا کھڑا میدان میں کہ آؤ جو جنت میں جانا چاہتا ہے، تم کہتے ہو جو شہید ہو جنت میں چلا جا، میں جنت میں پھنسا تھا، ٹھٹھا کرتا تھا، کوئی نکل نہیں رہا تھا، سب سر نیچے کیے کھڑے تھے، ڈر رہے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام اپنے سارے بھائیوں میں سے چھوٹا تھا، وہ بھائی آئے تھے جہاد پر، یہ بکریاں چراتا تھا۔ تو ابا جی نے کہا کہ داؤد یہ کھانے کا کوئی سامان لے جا، بھائیوں کو پہنچا اور خبر لا کہ بڑی دیر ہوئی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا بنا جہاد کا۔ یہ جب میدان میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ للکار رہا کافر، 16-17 سال کے تھے، انہوں نے کہا یار یہ کتا بھونک رہا، کوئی اس کو چپ نہیں کراتا؟ انہوں نے کہا لڑکے چپ ہو جا، اس کا مقابلہ کون کر سکتا؟ مگر یہ ہر جگہ یہی کہتے پھرے۔ آہستہ آہستہ یہ بات جو تھی نا امیر لشکر تک پہنچی، طالوت تک، انہوں نے بلا کر کہا لڑکے تو قتل کرے گا؟ اس نے کہا اللہ کے حکم سے میں قتل کروں۔ یہ تو بے غیرتی کی بات ہے کہ کافر للکارا۔ اس نے کہا تو کیسے قتل کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے میری یہ مدد کی ہے کہ میں بکریاں چراتا ہوں، اگر ریچھ یا شیر حملہ کرے میں اس کے ایک چباڑے پر پاؤں رکھتا ہوں اور دوسرا پکڑ کر چیر دیتا ہوں اس کو، میرا مقابلہ یہ کر سکتا؟ انہوں نے پھر ذرا اپنی پہنائی، ہتھیار دیے، مگر یہ لے کر جب چلے تو انہیں بوجھل محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا اتارو، مجھ سے نہیں یہ اٹھایا جاتا، میں ایسے ہی جاؤں۔
اس وقت ان کے تھیلے میں 3 پتھر تھے جو راستے میں چلے گئے تھے. گوپن خان کے پاس جو یہ نا جانوروں کو بھگانے کے لیے چلاتے تھے پتھر, اس سے انہوں نے نا گریل سے پتھر جو تھا چلایا. جب سامنے گیا تو اس نے کہا لڑکے چلا جا, کیوں اپنی جان. اس نے کہا اب تو تیار ہو جا, میں تجھے انجام تک پہنچا. یعنی وہ داؤد علیہ السلام تھے چھوٹے بچے. داؤد علیہ السلام. بس انہوں نے پتھر مارا, ماتھے پر لگا, گر گیا, سر کاٹا اور اللہ اکبر کے نعرے لگ گئے. اب فلسطینی بھاگے اور مسلمان دلیر ہو گئے, پیچھے ان کے پہنچ کر قتل کیا ان کو. تو یہ واقعہ جس کا اللہ نے ذکر کیا طالوت کا اور جالوت کا. جالوت کافروں کا سردار. اچھا جی بہت چلیں, بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. کم کرتی ہے جی. ہاں بالکل, ہم خیریت سے ہیں الحمدللہ. اچھا, وہ میں حضرت ایوب علیہ السلام دی دعا دے بارے پڑھ رہا تھی. جی جی. تے انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ مینوں شیطان نے تکلیف اور عذاب دیتی ہے. اچھا. اس ناذا ربہ انی مسنی الشیطان من نصب و عذاب. یہ میں تھوڑا ذرا تفصیل دسیو تھوڑی جی. ہاں ٹھیک ہے مولانا. ایک تو آپ نے باتیں سنی ہے نا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ایوب اگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور نیک بنا ہوا ہے تو مفت میں بنا ہوا ہے, اتنا کچھ آپ نے دیا ہے, ذرا میرے بس میں کر دے, میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. اس نے پھر مار دیا, بچے مار دیے, بعد میں ان کو بھی پھوڑے نکال دیے. تو عام لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو یہ سب طاقت دے دی تھی اللہ تعالیٰ, وہی ان کو مصیبتوں میں ڈالتا رہا. مگر یہ بات نہیں ٹھیک جو کہا نا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے. یہ روحانی اذیت ہے کہ پھوڑے تو اپنی جگہ, یا مال کا مر جانا. جب نامراد شیطان دل میں اللہ تعالیٰ کی شکایتیں پیدا کرنے لگتا نا کہ کون ہے تیرا رب جس نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا, گمراہ کرتا ہے آدمی, اللہ کے بارے میں بدظن ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے سے اچھا سلوک نہیں کر رہا. یہ ظاہری تکلیفوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ایمان والا آدمی اس پر چوکنا ہو جاتا ہے کہ یہ تو نامراد مجھے کافر ہی کرنے لگا. سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی, کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مس, کہ اللہ کا خیال بھی میرے دل سے نکال رہا. یہی آتا ہے بائبل میں کہ ان کی بیوی نے بھی ایک مرتبہ اسی طرح شیطانی بات کہی تھی کہ کس خدا کو تو پوچھتا, اتنی مدد ہو گئی, دعائیں کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے, کیا خدا نے دیا. تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہو گیا نا, تیری خبر لوں گا, 100 کوڑا ماروں گا. اللہ نے بعد میں کہا چلو یہ بھی تنگ آ گئی تھی بیچاری, کیوں مارنا ہے, 100 تیلیاں لے لے اور اس کا ایک نا مٹھا مار لے, تیری قسم بھی سچی ہو جائے. یہ بھی بات. مصیبتوں میں میرے بچے جو اللہ تعالیٰ یہ شیطان پریشان کرتا نا, یہ عذاب زیادہ ہے. اس کا انہوں نے کہا کہ تکلیف تو الگ تھی, یہ نامراد حملہ اور ہو گیا. میرے دل میں ہر وقت تشکوک و شبہات پیدا کر رہا, اللہ کے خلاف شکایتیں اور گلے پیدا کر. یہ تو ایمان والا آدمی سمجھتا نا کہ پھوڑوں کی تو بات نہیں, اب تو ایمان کو خطرہ لاحق ہو گیا. یہ کہا کہ شیطان نے مجھے بہت اس وقت تنگ کر رکھا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی بھائی فرمائیے. محمد افضل بات کر رہا ہوں جی, منصور آباد سے. جی فرمائیے بھائی. مجھے مولانا صاحب سے ایک بات پوچھنا تھی کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں, ساتھ میں مقتدی بھی کہتے ہیں. اگر کبھی بھول جائے, یعنی مقتدی نہ کہے لیکن وہ امام صاحب کے ساتھ سجدے میں یا رکوع میں چلا جائے, تو نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. نہیں, پہلا اللہ اکبر رہ گیا, بے شک بھولے سے رہ گیا, پھر تو نماز ہی نہ شروع ہوئی. نہیں پہلا نہیں, جب بعد میں رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں نہیں, جاتے اس کی کوئی بات نہیں. وہ امام سے بھی رہ جائے یا آپ سے بھی رہ جائے تو اس کی کوئی بات نہیں. وہ تکبیریں جو ہے انتقال کی, صحیح رکوع کو جانا صحیح, یہ سنت ہے. پہلی تکبیر جو ہے نماز شروع کرنے کی تکبیر تحریمہ, یہ فرض ہے. یہ چھوٹ جائے تو پھر نماز نہیں شروع ہوتی. دوسری اگر رہ جائیں تو کوئی بات نہیں. اور دوسرا میں نے پوچھنا تھا کہ وہ میری بیٹی کا نام ہے فاریہ. فاریہ کیا نام؟ جیسے کاریہ لکھتے ہیں جی, جیسے کاریہ لکھتے ہیں ایسے فے لگا کے. فاریہ. جی جی جی. یہ کیا نام آپ نے رکھا؟ بس وہ رکھ لیا, تو اب وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اس کو چینج کر دیں. نہیں چینج کریں نا, فارحہ ہوتا تب بھی ہوتا, کو مانا تو تھا. فاطمہ کر لیں, اب کیا کریں گے. جی فاریہ کا تو میری سمجھ میں بہت برا معنی آتا ہے, کسی چیز کو کچلنے والی, کاٹنے والی, فری. یہ تو بہت برا معنی, یہ نہیں رکھنا چاہیے. ختم کریں اس کو, کوئی اچھا نام بچی کا رکھے. جی اچھا. کشف کہہ رہے ہیں, اب کشف ٹھیک ہے. نہیں, کشف وغیرہ کا کوئی فائدہ نہیں. کشف ہے کسی چیز کو کھول دینا, بے پردہ ہو جانا, ٹھیک ہے, یہ بھی کوئی ٹھیک بات نہیں. اچھا فارحہ رکھ لیں تو ٹھیک ہے. نہیں, آپ ملتا جلتا فاطمہ بھی رکھ لیں. فاطمہ رکھ لیں یا فارحہ عین رکھ لیں, یہ کے بجائے وہ اچھا فارحہ. اس کا معنی کیا ہوگا مولانا؟ بہت اچھا, پہاڑ کی چوٹی, بلند مرتبہ, اونچی شان والی, یہ بڑا اچھا نام. فارحہ بھی صحابیات کا نام ہے, فارحہ رکھ لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
जी भाई। सर हमारी बेटी का नाम है इरम। क्या वो इरम नाम जो है वो बहुत अच्छा है, या इसका मतलब क्या है, या क्या मैंने है इसके? बस जैसे ही पहली कॉल आती है ना और उसमें एक सवाल आ जाए तो आखिरी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से तक उसी के गिर्द ही सारी बात घूमती रहती है। आज सारा प्रोग्राम नामों पर ही घूम रहा है कि ये नाम रखा है, ठीक है। आपने इरम नाम रखा, इरम क्या नाम है? कौम आद का नाम है। जो कौम आद थी, काफरों की कौम, अल्लाह ने हलाक कर दी, उनका नाम है इरम। ये कोई नाम नहीं, ना इसका कोई मफहूम। उस काफिर कौम का अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, इरम ज़ातिल इमाद, वो काफिर कौम जो थी ना, कौम आद, अल्लाह ने उसको हलाक किया, उसका दूसरा नाम इरम था। तो ये कोई अच्छा नाम नहीं, बदल दें तो बहुत अच्छी बात। जज़ाकुमुल्लाह।